نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافظ کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ پر اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے درس کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے اور آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رافضی حسن العیاری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت پڑھی ہے الاحادیث المختارہ سے، جس کو امام ضیاء الدین مقدسی نے الاحادیث المختارہ کے اندر روایت کیا، اور اس سے یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وقت وصال پر کئی امور پر ندامت تھی، اور جن معاملات پر وہ نادم تھے ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نے کاش کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پردے کو نہ ہٹایا ہوتا اور انہیں چھوڑ دیا ہوتا، میں نے لڑائی بند کر دی ہوتی۔ میری یہ خواہش ہے کہ بنو ثقیفہ بنو سعدہ کے دن میں نے حکومت کا معاملہ ابو عبیدہ یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کی گردن میں ڈال دیا ہوتا۔ یعنی اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو آگ لگا دی گئی، یہ واقعہ سچ ہے، اور اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت وصال اظہار ندامت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اس روایت کی سند کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اسنادہ حسن، کہ اس کی سند حسن ہے۔ آپ پہلے حسن العیاری کے اس کلپ کو سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر، عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ابو بکر سے، ٹھیک ہے نا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ھذا اسناد ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے ابو بکر سے، اس کی سند کو وہ کہتے ہیں حسن ہے۔ تو اس میں یہی جملے ہیں، اس میں بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے اعترافات ہیں۔ ان جملوں میں اعترافات میں سے یہ ہے کہ بلی وہ کہاں گیا، وَأَفَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، وہ تین چیزیں جس کا مجھے تمنا ہے کہ اے کاش، مرتے وقت کہتا ہے کاش میں نہ کرتا، اس کو بچتاوا ہو رہا ہے، کاش میں ان کو انجام نہ دیتا۔ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہ، تو اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ او ترکتو، یا اس نے کہا کہ اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ کہ وہ جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھر کا دروازہ میرے منہ پر انہوں نے بند کیا تھا، جنگ کی تیاری کے، جنگ کی غرض سے، جنگ کی نیت سے، میرے خلاف جنگ لڑنے کی غرض سے انہوں نے کی غرض سے اپنا دروازہ مجھ پہ بند کیا ہوا ہوتا، تب بھی میں حملہ نہ کرتا۔ بعد میں اس کو پچھتاوا ہو گیا کہ بھئی وہ ان کو حملہ کرنے کی مثلا جرأت نہیں تھی، یا ان کے حملے سے کچھ ہمیں ضرر نہ ہوتا۔ بہرحال یہ اس نے وہاں پر اس کا پچھتاوا ہے۔ اور ضیاء مقدسی کی جو ہے
مختارہ جو ہے اس کے متعلق بہت سارے اکابر نے کہا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں، اور خود اس نے ذمہ لیا کہ یہ کہ خود ذمہ لیا ہے کہ اس کے احادیث سب صحیح ہیں۔ یہ کتاب ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث للعراقی، یہاں پر وکان من مضان الصحیح المختارہ مما لیس فی الصحیحین او احدہما لضیاء المقدسی الحافظ وہی احسن من المستدرک۔ وہ کتاب جس میں آپ کو صحیح حدیث ملیں گی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ضیاء مقدسی کی حدیث حدیث کی کتاب المختارہ ہے۔ اچھا، آپ نے حسن اللہ یاری کے اس کلپ کو سماعت کر لیا اور آپ نے اس کی گفتگو کو سن لیا۔ جو گفتگو میں نے پہلے بیان کی وہ اس کا خلاصہ تھا، آپ نے تفصیلی طور پر اس کی اپنی گفتگو بھی سن لی۔ اب آتے ہیں اس روایت کے حوالے سے جوابات کی طرف۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت پر جب کسی حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ اعتراض کرتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اہل سنت پر اعتراض اہل سنت کے قواعد و ضوابط اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کیا جائے۔ جیسے ایک روایت کو قبول کرنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ایک مکمل فن ہے اسماء و رجال کا، جرح و تعدیل کا، اور اس کی کسوٹی پر ہم روایت کو پرکھتے ہیں، پھر روایت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں اپنی تمہیدی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے مسلم شریف، اور مسلم شریف کا مقدمہ ہے، اور عبداللہ بن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لو قال من شاء ما شاء، کہ سند حدیث امور دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر کوئی اپنی مرضی سے جو کہتا پھرتا، یعنی جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے ہاں سند کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کسی روایت کی سند اگر درجہ صحت پر ثابت ہو جائے تو اس روایت کا متن بھی اہل سنت کے ہاں قبول کیا جاتا ہے، محدثین کے ہاں، اور سند کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہو، سند میں اتصال ہو، کوئی راوی تدلیس کرنے والا نہ ہو اور کوئی راوی کذاب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی شرائط اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں سند کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اور سند کے بغیر بات کرنا یا مجروح سند کے ساتھ کسی سے بات کرنا یہ اپنے دعوے کو کمزور کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ کے سامنے اب آ رہی ہے الاحادیث المختارہ، وہی کتاب جہاں سے اس دجال رافضی نے یہ روایت پڑھی ہے، اور اس روایت کی سند میں آپ کو نظر آ رہا ہے علوان بن داؤد البجلی۔ یہ اس روایت کا مرکزی راوی ہے، علوان بن داؤد البجلی۔ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، علوان بن داؤد سے اس کی سند خالی نہیں۔ یہی روایت کسی بھی کتاب میں اگر موجود ہے تو علوان بن داؤد البجلی اس کا راوی ہے۔ یہ روایت طبرانی میں بھی آئی ہے، طبرانی میں بھی یہ راوی موجود ہے۔ الاحادیث المختارہ نے اس کو طبرانی کی سند سے ہی روایت کیا ہے۔ آپ اسی سند میں امام طبرانی کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی سند میں موجود ہے۔ تو گویا یہ وہ سند ہے جس میں علوان بن داؤد البجلی موجود ہے، اور اس روایت کی کوئی سند، یہ جو حسن الیاری نے پڑھی، اس کی کوئی سند علوان بن داؤد البجلی سے خالی نہیں ہے۔ علوان بن داؤد البجلی کا معاملہ کیا ہے، اور علوان بن داؤد البجلی کو فن اسماء و رجال میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اب آپ کے سامنے سب سے پہلے آ رہی ہے امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الضعفاء والکذابین۔ یہ ان کی کتاب ہے مشہور۔ آپ کے سامنے علوان بن داؤد البجلی کا تعارف علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کیسے کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وفی کتاب جدی عن ابن رشدین قال سألت احمد بن صالح عن حدیث علوان الذي يرويه اصحابنا فقال هذا حدیث موضوع کذب لا ينبغي
أن يكتب ولا يقرأ ولا يحدث به وكأني رأيت ألوانا عنده متروك وهو حديثه وقال هذا باطل موضوع. یہاں پر یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ امام ابن شاہین کہتے ہیں وَكَأَنِّي رَأَيْتُ أُلْوَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكًا هُوَ وَحَدِيثُهُ وَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ. ابن شاہین کہتے ہیں کہ میرے دادا کی کتاب میں ابن رشدین سے روایت ہے کہ کہا میں نے احمد بن صالح سے علوان کی حدیث کے متعلق سوال کیا کہ جس سے ہمارے اصحاب روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ حدیث من گھڑت جھوٹ ہے، نہ اسے لکھا جائے، یعنی علوان کی حدیث کو نہ لکھا جائے، نہ اس کی حدیث کو پڑھا جائے، نہ اس کی حدیث کو بیان کیا جائے. آگے کیا فرمایا؟ گویا کہ میں نے علوان کو دیکھا کہ وہ آپ کے نزدیک، احمد بن صالح کے نزدیک اس کی حدیث متروک ہے، اور کہا کہ یہ باطل اور موضوع ہے. علوان وہ راوی ہے جس کی حدیث کو متروک کہا ہے محدثین نے. آپ کے سامنے ابن شاہین کی یہ عبارت موجود ہے، ابن شاہین کی عبارت آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے اب آ رہی ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لسان المیزان، اور اس کے اندر تو کیا ہی کمال بات ہے کہ مسئلے کو بالکل انہوں نے بے غبار کر کے رکھ دیا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ علوان بن داؤد البجلی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ علوان بن داؤد کون ہے؟ منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث راوی ہے. اور یاد رکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کے لیے کہہ دے کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے تو اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اب آ رہی ہے میزان الاعتدال. میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ جس شخص کو میں یہ کہہ دوں کہ وہ منکر الحدیث ہے اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے اب دوسری کتاب آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن شاہین نے اس پر جرح کر رکھی ہے، امام بخاری کی شدید جرح موجود ہے. اب اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب الضعفاء والمتروکین، یہ ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ نے بھی اس راوی کو منکر الحدیث کہا ہے. یہ 3 محدثین سے میں نے آپ کے سامنے اس راوی پر جرح کو نقل کیا کہ یہ منکر الحدیث ہے. اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی فی الضعفاء. آپ نے بھی اس راوی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی شدید جرح کو برقرار رکھا ہے کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اگلی کتاب ہے دیوان الضعفاء، اور جس میں آپ نے ضعیف راویوں کو اکٹھا کیا. اس کے اندر بھی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ علوان بن داؤد البجلی یہ منکر الحدیث ہے. یہ وہ راوی ہے جس کی روایات منکر ہیں اور یہ منکر الحدیث راوی ہے، اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. ایسے مجروح راویوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر اعتراض کرنا صرف روافظ کا ہی شعار ہو سکتا ہے. اتنا مجروح راوی جس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے اور جس کی روایت شدید مجروح ہے، اس کی روایت کو روافظ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور اب رہی صحیح کسر تو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے نکال دی. امام حیثمی نے اسی روایت کو مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا، اور اس روایت کے الفاظ جو حسن علی یاری رافضی کذاب نے پڑھے، اور لوگوں میں یہ بڑا مشہور ہے کہ اس کی بڑی علمی استطاعت ہے، بڑی علمی اس کے اندر خاصیت موجود ہے. خود دیکھیے کہ یہ جیسی روایات پڑھیں ان روایات کی صحت کا معاملہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کا رد جاری رہے گا، اور جن روایات پر ہم اس کا رد کر رہے ہیں اس کو واضح طور پر پیغام دیتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو کا رد کرے، ہماری اس گفتگو کا جواب دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ باہمی کلام کر سکیں. یہ ہماری گفتگو کا جواب دے. لوگ کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ براہ راست کلام کریں. اتنی مجروح روایات پڑھ رہا ہے کہ جن کے پرخچے میں نے ابھی اڑا کے رکھ دیے ہیں. تو اس بات پر کس بات پر یہ نازع ہے کہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے روایتیں پڑھتا ہے، اور اہل سنت کی کتابوں سے روایت پڑھنا محض کافی نہیں ہوتا، اس روایت کو درجہ صحت پر محدثین کے ہاں ثابت کرنا بھی ضروری امر سمجھا جاتا ہے. وہی روایت جو اس نے پڑھی
اب میں آپ کے سامنے مجمع الزوائد سے پڑھ رہا ہوں اور اس روایت کے الفاظ ہیں فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُهُ وَأَنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ وَدِدتُّ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ كَشَفْتُ الْأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ او عمرہ وکان امیر المؤمنین وکنت وزیرا. یہی روایت جو اس نے پڑھی میں نے اس میں سے وہی الفاظ آپ کے سامنے مجمع الزوائد سے پڑھے. اب امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھا, میں اپنے احباب کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق میری خواہش ہے کہ وہ میں نے نہ کی ہوتی, یعنی جن پر اظہار ندامت فرما رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پردے کو نہ ہٹایا ہوتا, اسے چھوڑ دیا ہوتا, یہ کہ میں نے لڑائی کو بند کر دیا ہوتا. اور میری یہ خواہش ہے کہ بنو ثقیفہ بنو سعدہ کے دن میں نے حکومت کا معاملہ ابو عبیدہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دیا ہوتا اور وہ امیر المومنین ہوتے, میں وزیر ہوتا. یہی روایت اور اس کی سند میں علوان بن داؤد البجلی جس کا میں پہلے تذکرہ کر آیا, آپ کو وہیں سے سند دکھائی جہاں سے اس رافضی دجال نے روایت پڑھی تھی. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں وَفِيهِ عُلْوَانُ بْنُ داؤد البجلی وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهَذَا الْأَثَرُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ. یہ وہ روایت ہے جس میں علوان بن داؤد البجلی موجود ہے, وہ شدید ضعیف ہے اور یہ ان روایات میں سے ہے جنہیں منکر قرار دیا گیا ہے, جن کو قبول نہیں کیا گیا. امام حیثمی کی جرح موجود, امام ابن جوزی کی جرح موجود, امام ابن شاہین کی جرح موجود, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام عقیلی کی جرح اس پر بھی نقل فرمائی ہے لسان المیزان میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے اور وہ جرح بھی اتنی شدید کہ میں آپ کو بتا چکا کہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا راوی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. ایسے مجروح راویوں سے تم ہمارے اکابرین پر جرح کرتے ہو اور لوگوں کو خوش کرتے ہو. اپنے حواریوں کو ہم نے اہل سنت کی کتاب سے حوالہ دیا ہے. اہل سنت کی کتاب سے حوالہ دینا کافی نہیں ہے, اس کو درجہ صحت پر بھی ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب آتے ہیں یہ رازی دجال کہہ سکتا ہے. دیکھیے جی, میں نے تو امام مقدسی کے حوالے سے اس روایت کا حسن ہونا بیان کر دیا اور وہ میرے لیے کافی ہے, اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی راوی جس پر کسی ایک محدث کا یہ کہنا ہو کہ یہ ثقہ ہے یا اس کی وہ توثیق پیش کر رہا ہو اور اس کے مقابلے پر کثیر محدثین اس پر جرح کر رہے ہوں اور اس راوی کو مجروح کہہ رہے ہوں, تو اس صورتحال میں اہل سنت کا کیا قاعدہ ہے. یہ اب آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور یہ مشہور کتاب ہے جرح و تعدیل کے حوالے سے, قاعدۃ فی الجرح والتعدیل. اس میں جرح و تعدیل کے قواعد موجود ہیں اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں ایسی صورتحال کے متعلق جب کسی راوی کی کسی نے توثیق کی ہو, کیونکہ یہ مقدسی کے حوالے سے بیان کرے گا, انہوں نے اس روایت کو حسن کہا ہے یا اس کی سند کو حسن کہا ہے. اب آتے ہیں کہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قاعدۃ فی الجرح والتعدیل. یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا کما ان عدد الجارح اذ قان اکثر قدم الجرح اجماعا لانه لا تعارض والحالة هذه ولا يقول منا احد بتقدیم التعدیل. جب کسی راوی کے اوپر جرح کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور اس کی توثیق کرنے والوں کی تعداد کم ہو تو جرح کو ترجیح دی جاتی ہے توثیق پر. اس لحاظ سے بھی جیسے امام حیثمی نے بھی جرح کر رکھی ہے, دیگر محدثین کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اتنا مجروح راوی صرف ایک امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے سند حسن کہنے پر تم چھلانگے لگا رہے ہو کہ یہ میں نے ثابت کر دیا ہے.
بتانا تھا کہ امام بخاری جیسا وسیع النظر محدث اس شخص کے لیے کیا رائے رکھتا ہے، اور اسی جرح کو تمام محدثین نے بلا انکار اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر علوان بن داؤد البجلی کو ضعیف کہا گیا، شدید مجروح کہا گیا، اور یہ اتنا مجروح ہے کہ اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا وَهَذَا الْأَثَرُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ، یہ ان روایات میں سے ہے جن کو منکر قرار دیا گیا۔ اگر تم توثیق کا ایک آدھ کو قول نکال بھی لاؤ، تمہیں فائدہ نہیں ہے کہ کثیر محدثین کرام نے اس پر شدید جرح کر رکھی، صرف جرح نہیں کی، شدید جرح کر رکھی ہے، اور اس سے مروی اسی روایت کو امام حیثمی نے، جو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے منکر قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے حسن العیاری کی تحقیق کی۔ انشاءاللہ اس کا تعاقب مزید جاری رہے گا، اور اس کے تمام پیش کردہ حوالوں کے اسی طرح انشاءاللہ العزیز حقیقت حال کو واضح کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت پر موت نصیب فرمائے، اور دشمنان صحابہ کا اسی طرح رد کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔